مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور علم والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صدقات کا اجر و ثواب۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرے اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے ثواب ملتے ہیں، اور نیکیاں 700 گنا کر کے دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ راہ للہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں جہاد میں، گھوڑوں کو پالنے میں، ہتھیار خریدنے میں، حج کرنے کرانے وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے دیے ہوئے کی مثال کس پاکیزگی سے بیان ہو رہی ہے جو آنکھوں میں کھب جائے اور دل میں گھر کر جائے۔ ایک دم یوں فرما دیتے ہیں کہ ایک کے بدلے 700 ملیں گے۔ اس سے بہت زیادہ لطافت اس کلام اور اس مثال میں ہے، اور پھر اس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں، جس طرح تمہارے بوئے ہوئے بیج کھیت میں بڑھتے بڑھاتے رہتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے۔ جس شخص پر کوئی جسمانی بلا، مصیبت، دکھ، درد، بیماری آئے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ یہ حدیث ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بیان فرمائی تھی جبکہ آپ سخت بیمار تھے اور لوگ عیادت کے لیے گئے تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ سرہانے بیٹھی تھیں۔ ان سے پوچھا کہ رات کیسے گزری؟ انہوں نے کہا نہایت سختی سے۔ آپ کا منہ اس وقت دیوار کی جانب تھا، یہ سنتے ہی لوگوں کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا میری یہ رات سختی کی نہیں گزری، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے۔ مسند احمد کی اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے، اور پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں 700 تک، مگر روزہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں آپ اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری قیامت کے دن۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث میں اتنی زیادتی اور ہے کہ روزے دار اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ بس ثابت ہوا کہ جس قدر اخلاص عمل میں ہو اسی قدر ثواب میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے وسیع فضل و کرم والے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ کون کس قدر مستحق ہے اور کسے استحقاق نہیں۔ فسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ریاکاری اور احسان جتلانے سے پاک صدقہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدح و تعریف کرتے ہیں جو خیرات و صدقات کرتے ہیں اور پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان جتانے نہیں بیٹھتے، نہ تو اپنی زبان سے نہ اپنے کسی فعل سے، اور نہ اس شخص کو کوئی برائی پہنچاتے ہیں۔ ان سے پھر جزائے خیر کا وعدہ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ ان پر قیامت کے دن کوئی ہول اور خوف و خطر نہ ہوگا، اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم و رنج ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہیں۔ کلمہ خیر کہنے کی فضیلت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ خیر زبان سے نکلنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا اور درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا، اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کی تہ میں ایذا دہی ہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک تو دے کر احسان جتانے والا، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہبند وغیرہ لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان خیرات صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سنن نسائی میں ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں: ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور دے کر احسان جتانے والا۔ اسی لیے اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو منت و احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس احسان کے جتانے اور تکلیف پہنچانے کا گناہ صدقہ اور خیرات کا ثواب باقی نہیں رکھتا۔ پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے کے غارت ہو جانے کی مثال اس صدقہ جیسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا جائے، اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو، لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہو، صرف اللہ کی رضامندی کی طلب نہ ہو، نہ اللہ کے ثواب پر نظر ہو۔ اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو۔ تو اس ریاکارانہ صدقے کی اور اس احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر سخت شدت کی بارش ہو تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتی، اسی طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت ہے کہ گو لوگ سمجھتے ہوں کہ اس کے صدقے کی نیکی اس کے پاس ہے، جس طرح بظاہر پتھر پر مٹی نظر آتی تھی لیکن جیسے کہ بارش سے وہ مٹی جاتی رہی، اسی طرح اس کے احسان جتانے یا تکلیف پہنچانے یا ریاکاری کرنے سے وہ ثواب بھی جاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی جزا نہ پائے گا، اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر گروہ کی راہ راست کی طرف رہبری نہیں فرماتے۔